اس رات کی فضیلت میں وارد بہت سی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اس شعبان سے آئندہ شعبان تک پیدا ہونے والے مرنے والوں کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ روایات سب کی سب ضعیف ہیں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، مگر یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت شعبان کی فضیلت میں ذکر کی گئی، جس کو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے اور سکوت فرمایا ہے، جو علماء کے نزدیک روایت کے صالح للاحتجاج ہونے کی ایک علامت ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اس ایک سال میں مرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ان ضعیف روایات کی تائید کرتی ہے جس میں فی الجملہ شب برات کا فیصلے کی رات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ اس حدیث میں شعبان کا ذکر ہے اور روایات میں نصف شعبان کی رات کا۔ یہ امکان ہے کہ شعبان کہہ کر شعبان کی یہی ایک رات مراد لی گئی ہو، مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیصلوں کے لیے شب قدر کو جب مقرر کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے، تو پھر شب برات میں فیصلے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے اس اشکال کی وجہ سے شب قدر میں فیصلے ہونے کے دلائل چونکہ مضبوط ہیں، اس لیے شب برات والے دلائل کو ناقابل التفات قرار دیا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، شب برات کے فیصلے کی رات ہونے پر صحیح یا حسن روایات فی الجملہ دلالت کرتی ہیں اور دیگر احادیث سے اس کو قوت ملتی ہے، اس لیے دیگر علماء نے دونوں اقوال میں تطبیق دی ہے۔ اس طرح کے شب برات میں ہر کام کا فیصلہ لکھ لیا جاتا ہے، شب برات میں ہر کام کا فیصلہ لکھ لیا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مگر نفاذ لیلۃ القدر سے ہوتا ہے، اس کو لاگو لیلۃ القدر سے کیا جاتا ہے، اس لیے دونوں راتوں کو فیصلے کی رات کہنا درست ہے۔ چنانچہ مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے مولا علی قاری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شعبان کی درمیانی شب میں فیصلے واقع ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ہاں اختلاف اس میں ہے کہ آیت میں یہ مراد ہے یا نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آیت سے یہ مراد نہیں ہے، غرض حدیث اور آیت دونوں سے دونوں راتوں میں فیصلے کا ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک رات میں اجمالاً اور دوسری میں تفصیلاً فیصلوں کا وقوع ہو، یا ایک رات میں دنیاوی امور کے اور دوسری رات میں اخروی امور کے فیصلے ہوں، وغیرہ وغیرہ احتمالات موجود ہیں۔